بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی دل دہلا دینے والی تحقیق۔ یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آخر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ جب تحقیق کی اور رزلٹ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کو یہ جلد اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر تحقیق کی ہے کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی بھی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کا سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ فجر کا وقت دراصل محبت کا وقت ہے، وفا کا وقت ہے، قرب الہی کا وقت ہے۔ جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، آسمان پر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، پرندے اپنے رب کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، ایسے سکون والے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، نیند چھوڑ کر میری طرف آؤ، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ فجر کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، یہ صرف وہی شخص اٹھتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز دراصل اللہ کی خاص دعوت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ نماز انسان کو بتاتی ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے لیے نیند قربان کر سکتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، اس کے دلوں کو سکون دیتا ہے اور اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت کی ایک خاموش ملاقات ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے، اور تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اور کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کے لفظ حرف جلی میں موجود ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ہی ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ، سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور محبت میں، عبادت الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے
اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کتنے ہی چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کے قرآن اور تلاوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات قرآن فیوز و برکات میں مشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ وہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت کا اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی کی بہت کم تعداد ہوتی ہے، یعنی کہ یہی حال گھروں کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کی سلسلے میں اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، محفل میلاد کی محفل کا انعقاد، لوح قرآن کے تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف توجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوح قرآن کے نقوش گھر میں اویزہ کرنے سے کاروبار میں برکت کا ہونا نماز کی عدم ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر کاروبار میں برکت کے دروازے نماز ہی سے کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں، برکتیں اور رزق کی دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔
याद रखें, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमानों को खबीस और मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स जो फजर की नमाज अदा नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। नादरीन, कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया? फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले ज़रूरी क्या है? अहम नमाज के बारे में जानने। नमाज दीन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मज़हर सफ़र मिराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए। इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपनी खसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्ब ख्वाब से नवाजा, अम्बिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुराइयों के अजाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र ही में अदा की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों को हुक्म दिया। जिसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से मैं तस्लीम करता हूँ। नादरीन, नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज ही होगी, जिसमें नींद का गलबा होता है। इंसान मुश्किल से उठ पाता है, लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी कि नींद ना आने की शिकायत होती है, जिसमें सारी सारी रात वो सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह के ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और नींद ना आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनों के पीछे भाग रहे हैं। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से यह सवाल ज़रूर करते होंगे कि आए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसने उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और उस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी नींद न आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जमा किया है कि जिसका उन्वान ये है, यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो हम में से बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो कहते हैं कि जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास से आए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। मतलब असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त
اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت ہی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت اٹھ جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بہت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے باوجود اور فرضیت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، لیکن فجر اور عصر تو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وقت یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ عصر کے وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کے وقت میٹھی نیند سونے میں گزر جاتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیت کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا کیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو اب ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے آتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیز یعنی نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیں اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو گھسیٹ کر ہی خود کو لے آئیں۔ فجر کے وقت بستر میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں کہ فجر کی نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر فجر یعنی کہ فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے۔ تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتے وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین یعنی کفار میں کروانا چاہتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کی چند تدابیر۔ نمبر 1، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ عزم و ارادہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 2، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کو اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعا ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقے پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور دانی کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سننا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ، فیس بک پر فضول گفتگو، موبائل گیمز اور لا یقینی کاموں میں مشغول رہ کر دیر رات تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر میں بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جن کے ہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جن کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں
ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیں باری تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت راسخ کر دیں، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کریں، اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور صبح نماز کے لیے جلد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔